میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ فجر کی نماز میں سستی کیوں ہوتی ہے؟ تو اس سستی کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان جب گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہوتا ہے تو گناہوں کی نحوست ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے، اور ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، توبہ کا دروازہ موت تک اللہ نے کھلا رکھا ہے، لیکن علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ کبھی کبھی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوتا ہے لیکن توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق ہی عطا نہیں کرتے تو آپ توبہ کیسے کریں گے؟ مثلا یہ مین گیٹ ہے یہاں کا، اور ایک گیٹ یہ ہے، اور آپ نے یہاں پر آنا ہے، یہ گیٹ کھلا ہوا ہے لیکن وہ گیٹ بند ہے۔ یہ توبہ کا دروازہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ کھلا ہوا ہے موت تک، لیکن وہ دروازہ بند ہو گیا، آپ نہیں آ سکتے یہاں پر۔ تو توفیق بھی تو ضروری ہے توبہ کے لیے، اس لیے انسان کو جلد از جلد جب اس کو ندامت ہو جائے فوراً رجوع کر کے توبہ کر لینی چاہیے۔ انسان یہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، انسان کی مجال نہیں کہ وہ بادشاہ بلائے اور یہ نماز نہیں پڑھے، اس بادشاہ نے چاہا ہی نہیں ہے کہ یہ میرے سامنے سجدہ کرے۔ وہ اگر چاہتا، وہ اگر اس کو بلاتا، آپ کو وزیر اعظم بلائے اور آپ کہیں کہ میں نہیں جاتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اللہ بلائے اور آپ کہیں میں نہیں جاتا، اس کو اللہ نے بلایا ہی نہیں ہے، اس کو اللہ نے توفیق دی ہی نہیں ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس سے انسان کے دل پہ آہستہ آہستہ مہر لگتی ہے۔ تو اس لیے پہلی فرصت میں انسان اس چیز پر اپنے آپ کو متنبہ متوجہ کرے کہ گناہوں کی زندگی سے لوٹ کر، علماء نے لکھا ہے نا کہ کبھی کبھی تو گلی کا کتا بھی مسجد میں آ جاتا ہے، تو اللہ کو یہ تو برداشت ہے کہ یہ کتا مسجد میں آ جائے، لیکن وہ انسان برداشت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آئے۔ تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کے دل پہ مہر لگتی ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اہم وجہ رات کو دیر تک جاگنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کبھی عشاء کی نماز سے پہلے سوئے نہیں، اور کبھی عشاء کی نماز کے بعد آپ نے گپ شپ نہیں لگائی۔ السمر بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد محفلیں جمانا، بیٹھنا، گپ شپ لگانا، یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 2 بجے تک آپ بیٹھے رہیں گے تو فجر کی نماز میں خاک اٹھیں گے، پھر جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں گے فجر تک آپ کی نیند ویسے ہی پوری ہو جائے گی۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلتا تھا کسی کے بارے میں تو وہاں خود پہنچ جاتے تھے اور زبردستی ان کو اٹھاتے تھے کہ اٹھ کے سو جاؤ، اور آگے یہ فرمایا کرتے تھے اسمرن اول اللیل ونومن آخرہ، کہ رات کے پہلے حصے میں گپ شپ لگا رہے ہو اور آخری حصے میں جا کے سو جاتے ہو۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے نوجوان بھی ہیں کہ پوری پوری رات بیٹھے رہتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے تو گھروں میں جا کے سو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، پوری رات بیٹھے ہوئے، فجر کی اذان ہوئی، گھروں میں جا کے سو گئے۔ تو اس لیے رات کے یہ جو ہمارے ہاں شادی حالوں میں 9 بجے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے اور 11 بجے کھانا شروع ہوتا ہے، 11 بجے کا وقت لکھا ہوگا تو 1 بجے کھانا شروع ہوگا، بہت غلط رسم ہے۔ جس دن وہ شادی ہوتی ہے اس دن تو جتنے شریک ہیں کوئی بھی شاید فجر کی نماز نہ پڑھتا ہوگا الا ماشاءاللہ، اور اس کا سبب کون بنا؟ وہ جس نے شادی ارینج کی ہے۔ اور اسی طرح وہ جلسے جو رات کو دیر دیر تک جلسے ہوتے رہتے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، دیر 12-1 بجے جلسہ ختم ہو رہا ہے، صبح 1 بھی فجر کی نماز میں نہیں ہوتا۔ کیا فائدہ ہے ایسے جلسوں کا؟ یہ جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد تھا کہ رات کو بیٹھ کے تقریریں سنو، صبح فجر کی نماز چھوڑ دو۔
تو اس چیز کو دیکھیں، ہر چیز میں ہم شریعت کے پابند ہیں، یہ بھی شریعت کا حکم ہے. یہ وہ بے اعتدالیاں جو ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی سے سکون ختم ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور اہم سبب اس کا یہ ہے کہ بسا اوقات انسان اپنی دنیاوی مصروفیات کے اندر اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ دین کی اہمیت اس کی نظروں میں نہیں رہتی. یعنی کاروبار میں لگنا کوئی گناہ نہیں ہے، ملازمت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، دنیا کے کام کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، جائز حدود کے اندر، لیکن اتنا اس کے اندر پڑ جانا کہ جب سوئے تو خواب بھی اسی چیز کا آئے، نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں حساب بھی دکان کا ہو رہا ہے، جہاں جائے تو اس کے دماغ میں وہی دکان، وہی کاروبار، وہی ملازمت. اتنا دنیا کو اپنے اوپر سوار کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی متاثر ہو جائے. اور اس سے ہماری زندگی آج متاثر ہو رہی ہے، ہماری زندگی آج متاثر ہو چکی ہے. یہ موبائل، اگر بستر پر کوئی لیٹ بھی جائے گا تو موبائل اس کے ہاتھ میں ہوگا، 2 گھنٹے موبائل استعمال کرتا رہے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا. یہ نوجوانوں کا بہت بڑا مرض ہے آج. رات کو سوتے وقت بھی موبائل، صبح جیسے ہی اٹھیں گے آنکھ کھلی نہیں ہوگی تو موبائل. تو ان چیزوں سے اگر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہمیں ضرور پھر توفیق ہوگی. اور اس کا علاج بھی انہی چیزوں کے اندر رکھا ہے کہ ایک تو انسان دعاؤں کا اہتمام کرے، اگر توفیق نہیں مل رہی اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے جو مجھ سے فجر کی توفیق چھین لی ہے، مجھے فجر کی توفیق عطا فرما. دعاؤں سے مسائل حل ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر اپنے دل میں علم دین کی اہمیت کو اجاگر کریں. جب دین کی اور علم دین کی اہمیت ہوتی ہے تو ان چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے. اپنے بچوں کو دین کا ضروری علم سکھائیں. تیسرے نمبر پر رات کو سونے سے پہلے جو جاگنے کے اسباب ہیں، الارم لگانا ہے، کوئی بھی ایسی صورت ہے کسی کو بتا کر سونا ہے کہ مجھے جگا دینا، تو وہ سبب بھی اختیار کیا جائے. حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ سو کر اٹھے تو پانی منہ پہ ڈال دے. اس مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم کرے جو اٹھے، نماز پڑھے، پھر اپنی بیوی کے چہرے پر پانی ڈالیں اور اس کو بھی جگا دیں. لیکن پانی ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ لوٹا اس پہ کلٹی کر دیں، مطلب یہ کہ نرمی سے، محبت سے اس کو جگا دیں. کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی سبب اختیار کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح نماز کے چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں اس کو سامنے رکھیں. کیسی خطرناک وعیدیں ہیں نماز کے چھوڑنے والے کو. تو ایک تو اسباب اختیار کریں، اور دوسرا سستی کا علاج چستی ہوا کرتا ہے. سستی کا اور کوئی علاج نہیں. اگر کوئی خود نہیں چاہتا تو پھر نہ آپ کو کوئی تعویذ جگا سکتا ہے، نہ کوئی دم جگا سکتا ہے، نہ کوئی درود جگا سکتا ہے. ہاں اگر آپ خود عزم کر لیں کہ میں نے جاگنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرما دیں گے.